أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ولن خداوند عالم شہدائے کربلا دی عظمت کے صدقے جتنے مومنین امام حسین علیہ السلام دی مجلس اعزاء تشریف لے آئے، اللہ کریم تمام دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ مومنین جتنے قدم چل کے صف اعزاء سید الشہداء تے حاضر ہوئے، رحمان اللہ ہر قدم گناہ دی بخشش دا ذریعہ قرار فرمائے۔ جنہ حضرات نے انہا مجالس دا اہتمام فرمائے، عزیزان، برادران، بزرگان، آج دی مجلس جتنے شریک ہوئے یا سابقہ مجالس بقیہ مجالس شریک ہوشن، دعا ہے اللہ کریم تمام نو رزق حلال نصیب فرمائے اور رزق حلال برکت وسعت عنایت فرمائے۔ 14 کی عظمت صدقے جتنے مومنین پریشان مالک پریشانیاں دور فرمائے، جتنے بیمار صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مومنین دے گھراں مالک اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے۔ گزشتہ رات چونکہ محرم دا چند نظر آ گیا اور میں عرض کراں جتنے میرے سامنے آئے بیٹھے تو میں سارے محرم دا چند گھراں چ بیٹھے بیٹھیاں چ بیٹھے زہرا دیاں دنیا محرم دا چند سفراں چ بیٹھے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں خداوند عالم نے امام حسین دی عزاداری دی نعمت نصیب فرمائی۔ بس میں دعا دے زمانے ایک جملہ آخ دیتا ہے، میرا اللہ جتنے عزاداری امام حسین اس لوگ شریک ہوئے، کریم اللہ انہوں ہر قسم دے حادثات تو محفوظ فرما۔ چند محرم دا ویکھن تو بعد پوری کائنات عاشقان امام حسین اور محبان امام حسین علیہ السلام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صف عزا بچھائی ہے۔ میرا کریم اللہ تمام مومنین و اجر کثیر عطا فرما۔ دشمنان عزائے امام حسین علیہ السلام نو اپنے ناپاک ارادے ناکام و نامراد فرما اور سن سبنو عاشورہ دے مقاصد سمجھن دی عمل دی توفیق عنایت فرما۔ میرا خیال ہے سارے دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز نال پڑھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک آباد اور شاد رکھے اور میں دعا کو اللہ کریم توڑیاں نسلج بھی اس گھرانے دی محبت منتقل فرمائے۔ آج دی مجلس فقط میں یہ عرض کرنا چاہنا، جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام تو ختمی مرتبہ تک 1.25 لاکھ نبی انسانیت دی ہدایت واسطے مبعوث فرمائے۔ پورا عالم اسلام متفق ہے کہ آدم دا عیسیٰ سارے نبیاں دا سردار اللہ نے پاک زہرا دے باب قرار فرمایا۔ میری کوئی زبان سمجھ آ رہی ہے؟
آخری نبی سید الانبیاء ہے، سردار رسول ہے۔ البتہ رسول اللہ کو علاوہ سابق انبیاء جو افضل اشرف اور اعلیٰ نبی کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ رسول اکرم دے جد اعلیٰ مور سے بزرگوار سرکار رحمت دو عالم تو علاوہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے صاحب فضیلت اور صاحب شرف بنایا۔ والواضح ہے نا بات، جتنی عظمت زیادہ بھائی اتنا ہی امتحان بڑا ہوتا۔ کوئی سے ہلاؤ میرے نال، جتنی عظمت زیادہ ہے اتنا ہی امتحان بڑا ہویا۔ دو نوعیت دے امتحان ہوئے خلیل دے، ایک دا تعلق ابراہیم دی ذات نال اور ایک امتحان دا تعلق ابراہیم دی اولاد نال۔ جنہیں صاحبان اولاد تشریف فرماؤ، میں کئی دفعہ اپنے معاشرے کے لفظ سنتا رہا، جو بندہ بھائی ذات تے آئی ہوئی ہر مشکل نبھا لے دے، اولاد کا ایک لمحہ والدین واسطے انتہائی مشکل ہوں دے۔ ذات کا امتحان قبلہ اس ویلے ہویا جدا بت پرستی کے خلاف خلیل نے عملی جہاد فرمایا۔ پہلے اپنی جاہل تے مورت اجڑ قوم نو بڑا سمجھایا، مگر خلیل بے دلائل و براہین تو زیادہ تر لوگ متاثر نہ ہوئے۔ پھر خلیل خدا نے بت پرستی کے خلاف عملی قیام فرمایا۔ میں اتنے ذرا رک گیا جملہ اپنے حضرات کو نال لے کے، جنہیں آئمہ کی صف بت شکن امام علی ہے، کیویں یار انبیاء کی صف بت شکن نبی کا نام ابراہیم ہے۔ ہم بڑا مشکل ہوتا ہے نا بت پرستی کے خلاف جی جہاد کرنا، مگر اللہ کا نبی ہاں، نمائندہ خدا ہاں، لقب خلیل اللہ جی آئے کوہاڑا چایا اور بت خانے کے اندر جتنے بتن خلیل نے کوہاڑے نال سارے بت پاش پاش کر دیتے۔ توڑن تو بعد کلہاڑا بڑے بت دے کندھے تے رکھ کے آپ واپس آئے تھے۔ برادری تو پتہ نہیں کہ کچھ آکھیا، لیکن جو کچھ مکتب تشیع کے اندر موجود ہے سننا میرے عزیزان، جب وہ لوگ آئے ڈٹھا بت خانے ہوتا نہ برا حال، وہ پھر حضرت ابراہیم تو نہیں گئے، وہ نمرود تو آئے۔ جان دیتا ہنہ جو انہاں دے خلاف بولن والا ابراہیم ہے، وہ تپکا یقینا لہذا حضرت ابراہیم تو نہیں گئے، وہ نمرود تو آئے۔ شکایت کی تھی نے، تھکے تو نہیں بیٹھے حضرات جی، شکایت کی تھی نے جو ابراہیم سارے بت توڑے، اس فوج بھیجی، سپاہ بھیجی، انہاں حضرت ابراہیم کو گرفتار کیتا، گرفتار کر کے دربار نمرود پہنچے۔ حضرت ابراہیم جب پابند رسن دربار نمرود پہنچے، نمرود پہلا سوال کیتا ہے بتوں توڑے، سبحان اللہ۔ خلیل جواب میں اپنی قوم تو تک کیا دے، او جڑے آئے کلے ہم شکایت لے کے جو جناب دوڑے بڑے بت دے کندھے تے کلہاڑا، ممکن ہے چھوٹے چھوٹے بت اس توڑے ہو۔ ایک حکمت بھرا انداز تبلیغ ہے نا، جو ہو سکتا ہے جو یہ لوگ نہ ذہن میں آ جائے، جو وحدہ لا شریک صرف اللہ ہے۔ دعوت توحید ایک سونے انداز اس کلم الناس علی قدر یقول، ظاہر ہے انبیاء تو بہتر حکیم کون ہو سکتے، انبیاء تو بہتر واعظ و نصیحت کا انداز کون اختیار کر سکتے۔ خلیل اپنی جاہل اور جڑ قوم دے ضمیر نو گویا جھنجھوڑ رہے ہیں، بھئی او جڑا تواڈے بڑے خدا دے کندھے تے کلہاڑا ممکن ہے، جو چھوٹے اس توڑے ہوں۔ نمرود اس سے چاہتے ہیں، اس سے تا حص و حرکت ہی نہیں ہے، وہ تو کلہاڑا چلاؤں دی صلاحیت
ہی نہیں رکھتا. پتہ نہیں تو ہن سمجھ آوے نہ آوے میں لطف بڑا ہے. جدا نمرود آکھیا نا اس سے نفع و ضرر کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مسکرا کے فرمایا جڑا نہ نفع کر سکے نہ نقصان ہو تہاڑا خدا کیسا. یا علی علیہ السلام. ظاہر ہے بندہ پاورفل بھی ہوئے اے جٹالی بندے. میں آپ دیسی بندہ نہ دیہاتی میں چنگا جاندا ہے جی. بندے دی فوج پتران دی ہوئے نا تے گھر کلاشن بھی ہوئے بندوق شروق بھی ہوئے ہے جی. مجھے ٹرمیلی نہیں جھڑی تھی تو جڑا مٹھو نمرود ہوئے ہے جی. وہ ظالم تے ڈکٹیٹر حکمران جی. پھر فوج بھی پھر اسلحہ بھی اس دور کے سارے وسائل بھی. پیڑا جدا برجستہ جواب خلیل دی زبان جو سنیا چھوڑا اسا بچ گیا. اس اپنا آرڈیننس بدل دیتا. اس کیا بھئی میں ابراہیم نو سزائے موت سنے نا. نمرود نے سزائے موت کا اعلان کیتا. اللہ کے نبی کا کہہ کا بلند ہو ہے. کہہ کا ایک ہوتا ہے نا ہنسنا مسکرانا. کوئی تھوڑے تھوڑے میرے نام رلو تو صحیح نا. کوئی بے تکلف ہو تو تھا مجلس پڑھن سنن دا لطف حاصل. میری بات سمجھ آ رہی. اچھی آواز نال خلیل ہنسے. لالو سپاہی موٹا ہلایا. خیر ہے کہ اللہ تمہارے خلاف بادشاہ موت کی سزا کا اعلان کر رہے تو سب کہہ کے مار رہے ہو. اللہ کے خلیل اس سپاہی نے آنکھ پا کے فرمایا تائیں پہ آشنا جڑا میں موت کی سزا سنا رہے ان دے اختیار اتنا موت ہے نہ زندگی. بزرگان دوستو جدا منزل یقین اس حد تک آ جائے جدا انسان کی معرفت اس حد تک آ جائے کہ میری موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. ادھمانے ہو نمرود وقت و خوف زدہ نہیں ہونا. میں ایک سمجھاڑا صاحب ایک جملہ پڑھنا چاہنا کیونکہ میں آپ لطف لے چاہنا. میرے ماشاءاللہ جھام والا دے شریف مومنین بھی اس جملے کو اتنا ہی لطف اٹھامیں. اس دوسرا آرڈیننس کی تھا. اس آکھیا میں ابراہیم نو آگے چلونا چاہنا. اتنے جاڑا صاحب کی بلا دا جملہ ہے. وہ غصے چنا آگ اتنی جلائی جو آگ رشتوں دے آسمان دیا بلندیاں نماز کر رہے ہیں. وہ تو کوئی پرندہ گزر نہ سکتا. قریب تو کوئی انسان کراس نہ کر سکتا. سبحان اللہ. جاڑا صاحب آدھے ہیں جلاوڑ والے پریشان ہن جلن والا مطمئن. جلاوڑ والے پریشان ہن جلن والا او مطمئن. انہاں جتنے روز آگ جلائی خلیل کال موٹڑی اچ بند. جب آگ جلا چکے ہوں پریشان ہوئے. خلیل نو آگ اچ کے میں سٹیا جائے. جب اللہ اپنے اولیاء کی مدد کریں دے ہمیں شیطان بھی اپنے چہرے کی مدد کرے. جدا وہ سارے نمرودی پریشان ہوئے جو ابراہیم و آگے کے میں سٹیا جائے. شیطان بزرگ شکل وہ نمودار ہو گیا. اس آکے پریشان ہوگا نہ ہو. او من جنیک منگواؤ جنرال گولہ باری کر دے. اس سے من جنیک ابراہیم نو قید کرو. من جنیک نو عقد و روانہ کر دے. خود بخود خلیل من جنیک دے ذریعے آتش نمرود تک پہنچوے سی. انہاں سارے آنکھیں بزرگ ٹھیک بیان سارے بزرگ دی رائے. میں بیدہ پیانے بندے ماشاءاللہ متوجہ ہیں نا. انہاں اس گل تو لطف اٹھائے جو ہمیشہ لوگاں بزرگ دی رائے پسند آندی. مجلس کتنے آئے تھے گھر کتنے بیٹھے. تجزیہ ضروری ہے نا. یہ بھی نیکی دی طرف آمن والے لوگ کتنے ہوتے ہیں. بزرگ دی رائے تے عمل کرنے والے کتنے ہوتے. ناراض تو نہیں ہو گئے. اچھا شیطان دی رائے تے پسند آئی ہونا. من جنیک منگوائی. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں ورنہ بڑی تفصیلات
انہوں حضرت ابراہیم نو اس منجنیق تے قید کر کے منجنیق نو عبد و روانہ کی. سبحان اللہ. اینا روایات بڑا روحانی سکون ہے. اور میں یاد رہنا جو بندہ روحانیت اضافہ حاصل کر سکتے اگر انہا روایات غور کرے تو اللہ دا نبی پابند رسن مقید حالت منجنیق کے ذریعے آتش نمرود تو جا رہے. منظر کیا ہے؟ اکھی بند، زبان تے تسبیح خدا، جویں جویں عقد قریب آ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کوئی معمولی واقعہ تہانا علاقے نے سارے مرد کیا، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، نتیجہ ویکھنے واسطے سارے حاضرن، پورا علاقہ موجودہ. خدا قسم مخلوق تلاطم پیدا ہویا. حتیٰ جبرائیل عرض کی تھی پروردگار تیری پوری دھرتی تے تیری توحید عالم بردار دائیو خلیلہ وہ عقد ہو جا رہے ہیں. تیری غیرت توحید جوش کیوں نہیں آ رہا؟ آواز قدرت آئی جبرائیل آگے میرا خلیل جا رہے ہیں، پریشان تو کیوں ہو؟ اے ذات دا امتحان سنو نا میرے نوجوان عزیزو. فرمایا جبرائیل جا بھلا میرے خلیل دے. خلیل دا امتحان لے، مدد کی پیشکش کر، اپنی طرف بھلا مدد کی پیشکش کر. جبرائیل بجلی دی تیزی دی طرح آئے، اپنے نورانی پر آتش نمرود دی طرف پھیلائے. حضرت جبرائیل دا پر بچھونا ہاں اگلی حرارت تپش اور حدت اچ کمی آئی. خلیل آنکھ کھول کے فرمایا کون ہے عبد و معبود کے درمیان رکاوٹ بڑھن والا؟ کون ہے عبد و معبود کے درمیان حجاب بڑھن والا؟ اللہ دا نبی میں جبرائیل پہاڑے ہوتے اوکھا وقت آ گیا. حلق حاجتن، اس مشکل وقت کیا تو ہم مدد دی ضرورت ہے؟ اس مشکل گھڑی کیا کوئی مدد دی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. میں یاد آنا اے جے سونے جواب حجت خدا ہی دے سکتے ہیں. اے جے سونے جواب اللہ دے معصوم نمائندے ہی دے سکتے ہیں. جبرائیل دا مدد دی پیشکش کرنا ہا. خلیل فرمائی دے نما الیک فلا، تیری مدد دی ضرورت نہیں، البتہ جن دی مدد دی ضرورت ہے وہ آپ ویدھا پیا جو میرے خلیل دے اوکھا وقت. وہ مناسب سمجھ سی بچا رہے سی، نہ سمجھ سی نہ بچے سی. ذات دے امتحان اس خلیل جدا 100% کامیاب ہوئے. آواز قدرت آئی آنا رکونی بردم و سلاما. قرآن میں الفاظ ڈھیر سارے بندے یاد ہیں. آواز قدرت آئی اے آپ ٹھنڈی ہو جا، کون بردم و سلاما. سلاما کیا مطلب؟ مفسرین لکھ دیں رحمان فرمایا ٹھنڈی ہو جا مگر اتنا زیادہ ٹھنڈا نہ ہونا جو تیری سردی تو میرا خلیل پریشان ہو. سلوات ہلی پڑھیے دوسرا بلند آواز اللہ پاک کن جزائے خیر عطا فرمائے. میں ادھی تقریر کر بیٹھا دی رہے گی، تکڑے بیٹھے ہو نا سارے ماشاءاللہ. ذات کا امتحان ایک جملہ رہیں گے علماء لکھے جو اس سارا منظر جی میں باقی لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں نمرود بھی اپنے محل دی چھت تے کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. کلا کا نام رافع بنت نمرود، انہیں بیٹی رافع بھی اپنے باپ نال کھڑے ہو کے محل دی چھت تے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. منجنیق عقد و روانہ ہوئی، پھر آتش نمرود دے قریب آ گئی. سبحان اللہ. جب انہوں دور کو لٹھا ہے نا جو آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم نے آگ دے انگارے تسبیح دے دانے بڑھایا. نمرود دی بیٹی محل دی چھت تے کھڑے ہو گئی،
اپنے باپ کو خطاب کر کے آتی ہے بابا تو من نہ من میں گواہی دے دیا ابراہیم بھی سچا ہے ابراہیم دا خالق بھی سچا ہے کامیابی نال ہم کنار ہوئے خلیل خدا پھر اولاد دا امتحان شروع ہو گیا تے اولاد بھی ہو جڑی دعائیں مانگ مانگ کے لئی ہے جی 90 سال خلیل دعا مانگی 90 سال توڑا میرا خیال تعجب ود گئے قرآن گواہ ہے زکریا 120 سال مانگ دے میں جملہ تھا پتہ نہیں تو سا کتنا اس کو روحانی لطف اٹھا سکسو زکریا 120 سال مانگ دے خلیل 90 سال مانگ دے انبیاء اتنا عرصہ دعا مانگ کے گویا تین میں سمجھایا اے اولاد آدم اللہ کا دروازہ ہے کریم دروازہ ہے جس کو منگنا عیب نہیں عظمت دی دلیل ہے تو ایسا کریم دروازہ ہے جس کو انبیاء مانگ دے رہے جس تو اولیاء مانگ دے رہے اس میرے نال نہیں اجابی وہ تو ایڈا لجپاک دروازہ ہے جس تو سید الانبیاء مانگ دے رہے علی مرتضی مانگ دے رہے تو ایڈا کریم دروازہ ہے جس دروازے تو حسین سید الشہداء مانگ دے رہے دائی میرے معصوم امام فرمایا کھٹکھٹا بار بار کھٹکھٹا دروازہ جتنا کثرت نال تو دروازہ کھٹکھٹے سے اتنا جلد تیرے واسطے دروازہ کھول دیتا ویسی مایوس نہیں ہونا نا امید نہیں ہونا سبحان اللہ 90 سال تک مانگ دے رہے میرا اللہ بیٹا عطا کر ایلی جلہ بڑھاپا آ گیا پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم نو ایک نہیں 2 بیٹے عطا فرمائے یہ سارے مومنین جان دے پہلے اسماعیل جیا بیٹا عطا فرمایا پھر اسحاق جیسا فرزند عطا فرمایا یار میں لفظ بدل کیا تھا چلا اللہ نے اپنے خلیل نو لالا دی جوڑی عطا فرمائی اسماعیل بھی نبی اسحاق بھی نبی چلا تو نبی فرزند عطا ہوئے ابراہیم نو جڑا شکریہ ادا کیتا اللہ نے وہ شکریہ قرآن بنایا خلیل دے شکریہ دے لفظ اللہ نے قرآن بنائے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق پروردگار میں ابراہیم تیری حمد کرے گا تے میں بڑھاپے پہلے اسماعیل دیتا پھر اسحاق عطا فرمایا جڑی اولاد 90 سال مانگ دے رہے اللہ دا قرآن آدھے جو خلیل کئی رات ہی خواب دیکھا وہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان فرمایا اسماعیل بیٹا میں کئی رات تو ایک خواب دیکھنے ہوں صاحبان اولاد سننا خواب بیان کرنا کتنا مشکل ہے اور خلیل نے کتنی حوصلے نال کتنے تحمل نال وہ خواب بیان فرمایا جڑا خواب حکم خدا ہا جڑا خواب مشیت پروردگار کا تقاضا ہا فرمایا میرا بیٹا اسماعیل میں کئی رات تو مسلسل ایک خواب دیکھ رہا ہوں وہ خواب کیا ہے جو میں اپنے ہاتھ نال تیری گردن پہ چھری چلا ضبط لفظ سبحان اللہ جواب اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا جان جس کام کا تو حکم ہے ہم کر گزرو انشاءاللہ من صابرین چوپا بھائی میں التماس کرسا سارے خیالات بھلا صرف مجلس امام حسین رغبت ضروری ہے توجہ ضروری ہے یہ جملے میرے نال ساتھ دینا اسماعیل نے عرض کی تھی بابا جان وہ کم کر گزرو انشاءاللہ میں صابرین اور پہنچے نا میرے سامنے جمع دی لفظ ہے نا بابا جان میں صابرین چھپا لے سب یا تھوڑے سے مزاج کر رہا تھا کہ چھوٹے بچے ہی سمجھے یہ نہیں فرمایا بابا جان میں صبر کرسا میں حوصلہ کرسا بابا جان میں صابر ہوسا صابر دا لفظ نہیں صابرین دا لفظ ہے میں آنکھاں والمبالغہ نہیں خدا قسم اسماعیل دے مد نظر بھی ایک صابرین دی جماعت بھائی جس بچوں ہونا اسماعیل سعادت سمجھ رہے ہیں
گھر آئے، خلیل گھر آئے اور فرمایا ہاجرہ رسی، چھری اور میرا بیٹا اسماعیل تیار کر۔ اتنے لفظ سن کے بیوی ہاجرہ تڑپ گئی، اللہ کا نبی رسی چھری کا میری اسماعیل کا کیا؟ حضرت ابراہیم نے جب لکھا آخر ماں ہے مامتا ہے، اگر میں برہنہ اور واشگاف الفاظ بیان کرا ہو سکتے، ماں ہے آخر برداشت نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، یہ سونے جملے انتخاب فرمائے۔ جب حاجرہ دی محبت کا اندازہ کیتا نا، دیکھ کے فرمائے دن حاجرہ پریشان نہ ہو، میرے ایک دوست کی طرف دعوت ملاقات آئی، میرے ایک دوست کی طرف ہو۔ بھائی جب مکتبی لوگ ہیں وہ تو سمجھ گئے نا، خلیل اللہ لقب اللہ کا دوست، ابراہیم نے دوست کا نام ہے اللہ۔ فرمایا حاجرہ میرے دوست کی طرف ہو، دعوت ملاقات آئی ہے اور میں اپنے بیٹے اسماعیل نو اس دعوت ملاقات شریک کرنا چاہنا۔ اول کوئی عام مستور زنائی نبی بھی حاجرہ، میرے کروڑوں سلام عقیدت و محبت بارگاہ مادر اسماعیل حضرت حاجرہ، او باعظمت خاتون جن عمل نو اللہ نے حج دا رکن بڑھایا، جن عمل نو اللہ نے مناسک حج قرار فرمایا۔ وہ کوئی عام مستور آئی، وہ سمجھ گئی کوئی راز خدا ہے جی، کوئی حکمت پروردگار ہے۔ رسی بھی، چھری بھی اور بیٹا بھی بارگاہ خلیل حاضر کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن آ گئے، خلیل نے اپنے بیٹے نو نال لیا، طلّہ الجبین، اور اس جہد متعلق حکمہ اس مقام دے آج جبین دے بل اسماعیل نو لٹایا، صرف لٹایا، شدہ الخلیل شدًا وثیقا، خطبات عید لفظ بھی جو ابراہیم نے رسی نال اپنے فرزند نو وثیقا مضبوطی نال بدھا، ود کپڑے دا ٹکڑا اٹھایا اور اس کپڑے دے ٹکڑے نال اپنی اکھی بدھیاں، وہ کپڑے دا ٹکڑا اپنی اکھی پہ بنن تو بعد ہوں چھری اٹھائی، ادھر میری طرف سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھو، چھری اٹھائی، اللہ اکبر، صرف اٹھائی نہیں، اسماعیل دے گردن دے قریب لے آئے۔ حضرت اسرائیل عرض کر دیں بابا جان ہونے میں ذبح ہوئے سن، بابا جان میری چند وصیت ہے، میری پہلی وصیت جدہ میں ذبح ہو جاواں میری قمیص اتار کے میری ماں بھی خدمت پیش کر، جدہ میری ماں نو میری محبت ستائے یا میں اسماعیل کی یاد ستائے، میری ماں اس قمیص تو تسلی حاصل کر سی۔ بابا جان میری دوسری وصیت ذبح دے دوران خیال رہے میرا خون میری قمیص سے نہ لگ جائے، کیوں؟ لِأَلَّا تَرَاهُ الشَّفِيقَةُ أُمِّي، ہو سکتے میرا خون میری شفیقہ ماں برداشت نہ کر سکے۔ میں دیکھ رہے ہیں جتنے بندے متوجہ ہیں انہوں نے دیا کی وصف ہیں، کیوں؟ یہ سارے بندے کربلا پہنچ گئے ہیں، یہ حاجرہ اسماعیل کی ماں آئی، لیکن میں کائنات قربان کرا حاجرہ کربلا تو جائیں مقتل اچ نو بھرا اٹھے ہوئے تھے، جو علی اکبر جیسا شہزادہ، قاسم جیسا بھتیجا، اونا محمد جیسی جوڑی اٹھی ہوئی تھی، خدا قسم حسین جیسے بھرا دی لاش تے آپ گیا کو جا دیا، اللہم تقبل منا حاضر قربان، میرا اللہ زینب کی قربانی قبول فرما۔ ایک جملہ باقی ہے، میں مسائل دا ایک لفظ پڑھ دیتا ہے، اللہ کا قرآن ہے وَفَدَيْنَاهُ، اچھا فدیہ بھیج دیتا اسماعیل دا فدیہ، فدیہ کیا آیا؟ ایک جانور آیا، جب پٹی ہٹائی صرف چھری رکھی ہے، ضبط حکم، ابراہیم صرف نبی نہ رسول رہا، صرف رسول نہ اولو العزم، یہ لفظ بھائی قابل غور ہے، صرف چھری رکھی نہیں، چھری رکھ
جھپٹی کھول کے دیکھی جانور ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گیا جی۔ اسماعیل کا بچنا اللہ نے اس دن نو یوم عید قرار فرمایا۔ سارے مسلمان اس دن نو عید کا دن قرار دے دیں جس دن نبی کا فرزند اسماعیل بچ گیا۔ کئی چھلے بندے پیار جو سن محرم میں عید مناونی چاہیے، خوشی مناونی چاہیے۔ میرا بھائی سے واقعہ سامنے رکھ، اسماعیل بچ گیا، اللہ نے عید کا دن قرار فرمایا۔ اگر 10 محرم زہرا دلال بچ جائے گا، پھر آگ سکتا ہے جو دن یوم عید ہے اس واسطے کہ محمد مصطفیٰ کا فرزند بچ گیا ہے۔ افسوس ایسے کر دے ایسا یا صفحہ ادا بچھا کے تاری تھپے رونے جو زہرا دلال ترے دیاڑے آدھا 10 وقت دریا تے ذبح ہو گئے۔ عید کیسی، خوشی کیسی، شہادت سعادت ہے کوئی شک نہیں، شہادت سعادت ہے کوئی شک نہیں۔ مقابل یہودی ہونا، مقابل عیسائی ہونا، کتنی جنگاں امیر المومنین لڑی ہیں۔ میرے محترم اگر کربلا اس مد مقابل یہود و حنود ہو رہا وقت شاید اس واقعہ جتنا درد نہ ہو گیا جیدہ کلمہ پڑھ دے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ دے ہیں اسے نبی دے نواسے نصری دے آڑیا دا تسا وان دے دریات زبا کر کے وہ ڈھول وگائے نے جشن منائے نے۔ اس گل دا ارمان ہے جڑا شیعہ قوم جملہ آتا کہ میں بخل نہ کرا ہاں جی، اگر انہا دا غیر حسین نہ رہا، حسین 10 محرم بھجدے ہوئے گھوڑے تو لے گیا، اگر انہا دی دشمنی و عداوت صرف حسین نہ رہا ہے، حسین دمارے گئے بطول دیا دھیاں نو عزت نال وطن سے پختہ۔ میرا خیال ہے پھر بھی اکبر دی جوانی کا دردہا، عباس دے بازوان کا دردہا، قاسم دی شہادت کا دردہا، اصغر دی شیرخاری کا دردہا، لیکن جوانہ دے مسائب دیکھنا سا کوئی نہیں روتا۔ ملک صاحب قبلہ دے وندے اس واقعہ سے درد پیدا کر گئی علی دی بھی جی۔ اگر غیر رہا تو حسین کا ہے جی۔ اور میں آخری لفظ آتا پھر میں مسائل دے جملہ پڑھنا ہے۔ میرے محترم دائیں میں آدھا رہا کہ ذات دی جنگ نہیں جو ایک طرف حسین ابن علی اور ایک طرف یزید فلی، اس وقت سے جو اگر ذات دی جنگ ہو گیا تو جنگ آئی ہو تو مارے گئے، پھر امام زین العابدین نو قید کر کے بازار و دربار پھراؤں کا مقصد جی۔ میرے محترم میں بجاتا اور تیاگ سکتا جو انہا دی جنگ حسین نہ اللہ ہی حسینیت نہ اس نتیجے تک اپنے دوستہ بھائی اور بزرگاں لے کے وجہ چاہتا میں اس نقطے تک پہنچ گیا۔ انہا دی جنگ حسین نہ اللہ ہی بلکہ حسینیت نہ اللہ، حسینیت نہ اللہ ہے جی۔ ان ہمارے کربلا دو کردار متصادم ہیں، دو افکار متصادم ہیں جی، دو نظریات متصادم ہیں، ایک طرف کردار حسین ایک طرف کردار یزید۔ سبحان اللہ، کردار حسین ایسا عمدہ کردار تھا جڑا قیامت تک زندہ باد ہو گیا، اور کردار یزید اتنا منحوس کردار تھا جڑا قیامت تک مردہ باد۔ کیا خیال ہے؟ تو سارے اپنی مجالس سے نعرہ بلند کرتے ہو یا حسینیت ہوں ایک دفعہ سارے آپ کو حسینیت نہیں پوری محبت نال حسینیت اگر آکھیا جائے حسین زندہ باد، نعرہ حسین زندہ باد ہے، لیکن میری قوم حسینیت زندہ باد کے نعرے بلند کر کے اقوام عالم تک اس پیغام نو پہنچے دے دنیا والوں کربلا حسین اور یزید دے درمیان نہیں، کردار حسین اور کردار یزید دے درمیان۔ میں بالکل ڈنگے دی چوٹ دے اور علل اعلان آکھیا کردار حسین کردار رسول رہا اور کردار یزید کے
یہ ہوا مارکہ حق و باطل جڑا روز اول تو شروع ہا جی روز اول تو جڑا حق و باطل دے درمیان مارکہ ہا کس دورے نمائندہ باطل نمرود نظر آیا نمائندہ حق ابراہیم نظر آیا کس دورے نمائندہ باطل فرعون نظر آیا مد مقابل نمائندہ حق موسیٰ کی صورت نظر آیا میں بڑی تاریخ ماضی بعید کی بات کر گیا ماضی قریب میں چاہنا میرے قبلہ اگر باطل ابو جہل و ابو لہب کی صورت نظر آیا حق مصطفیٰ کی صورت نظر آیا اور اگر باطل یزید کی صورت نظر آیا حق حسین ابن علی کی صورت نظر آیا کوئی بندہ اپنے آپ میرا مجلس امام حسین چاہے اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھے اور صرف رسم جو میری رسم ہے حاضری ہے اس واسطے جو میں شیعہ دے گھر پیدا ہویا لہذا میری تو مجبوری ہے کہ پیو دادا جو انہیں کرے گا لہذا ہمیں بھی یہ کرنا پھوسی نہ میرے بھائی نہ میرے بھائی اس کو فکری تو اپنے آپ نو باہر کا جو سائے تو کتنے عظیم مشن واسطے حاضر ہے یار بڑے اچھی کوئی تشریف فرماؤ میں بڑا لطف محسوس کر رہا تو آنے درمیان گفتگو کر کے خدا قسم جس بندے بھی اس عدالالی دی محفل چاہ کے یا جلوس سے چاہ کے ہائے حسین کی کہنا یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے کربلا کا وکیل ہے جس بندے دی ہائے نکلی جس بندے دی آنکھی جو آنسو آ گیا جس بندے ہائے حسین کا ماتم کر لیا یہ عام بندہ نہیں ایک کربلا کا وکیل ہے ایک کربلا کا ترجمان ہے پھر میں عرض کر سکتا اگر تو کربلا کا ترجمان ہے اور کربلا کا نمائندہ ہے پھر تیرے واسطے ضروری ہے جو تو مقصد کربلا کو سمجھ اپنے اوپر بھی مقصد کربلا کو نافذ کر اور معاشرے کے اندر بھی مقصد کربلا کو نافذ کر کے اقوام عالم سے ثابت کر جو حسین عام شخصیت کا نام نہیں حسین منجی بشریت ہے حسین محافظ حریت ہے حسین پاسبان انسانیت ماشاءاللہ پڑھے لکھے میڈیا نال منسلک افراد موجود ہیں کہ میری تائید کرسن گزشتہ سالت بھی یقیناً اس سال بھی حسین ابن علی اور جامع شخصیت ہے جن کی بارگاہ صرف شیعہ سنی نہیں حسین ابن علی کی بارگاہ غیر مسلم بھی نظرانہ عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں جی زمانے انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ جی حسین محسن انسانیت ہے حسین منجی بشریت ہے حسین محافظ حریت ہے وقت ختم ہو گیا باقی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کرسا جی 28 رجب آدھ رات دے زہرا دیا دیا وسطہ وطن چھوڑ ایک دفعہ میں یہ جملہ پھر آپ دینا ہو سکتا ہے کئی بندے اجا استحان اچھ نہ ہون توجہ اچھ نہ ہون میں کیا کہے میں آکھے 28 رجب آدھ رات دویلا بطول دیا دھیاں وسطہ مدینہ بزرگوں خصوصاً جلے اولاد والے بیٹھے ہو تو آگا مشاہدہ ہو سی جنہیں نال پرددار ہون سفر لمبے ہون کیوں بھائی اولاد والے ہے جی ہر بندہ کوشش کر رہے ہیں جو میرے نال پرددار ہیں لہذا میرا سفر دن دا ہوئے رات کی تاریخی جنا ہوئے اللہ جانے کیا مجبوری ہے بدول دی نصف شب بدول دیاں دیاں نامے دا شہر چھوڑ جی دربار جنہ سدیا نے قاصد آیا میرے امام گھر آئے دسیا نے جو میں دربار بلایا نے ایک وسطہ بیٹا آنا جی ہاشمی جوانا جنہ سنے نا آدھر مولا سکت آنا وجنہ دیسا کتنے ہاشمی 18 یا قریب جوانان بنی ہاشم تلوارہ نال لا کے امام مظلوم نال دربار دور گئے جی کئی بزرگ عالم دین دے جملے جو یہ آخری موقع ہا جدہ ہاشمی جوان
کے مدینہ دیا گلیاں اس تو بعد پھر موقع نہیں ملیا جو ہاشمی جوان اکٹھے مدینہ دیا گلیاں ٹرے ہوں جی دربار دے دروازے تیار ہوتا ہے فرمایا میرا انتظار کرو جب تک میری آواز بلند نہ ہوئے تو سامنے نہ خط پیش کیا میرے امام دی خط دے نظر پہی فلاں مر گیا فلاں تخت نشین ہو گیا اور تیسرا لفظہ بیعت ہے بیعت دے لفظ دے جدا میرے امام دی نظر پہی ہے نا فرمائن الولید تو رات وقت بیعت جدا دوسرے لوگ آسے میں ظہار رائے کر سن اس ویلے میں حسین بھی ایسا جواب دیسا ایونا حق بالبیعت والخلافہ وقیامت تائیں ونڈ ہوئے سی جو بیعت خلافت دا اصلی حقدار کون بندہ نامناسب دیا میں نام چاہوں دی لوڑ نہیں ہے جی نامناسب دیا بندہ جنہا دربار دے کونے چھ بیٹھا اس ولید نو آکھے رات ایک تاریخی شب تو فائدہ اٹھا جی حسین کر لئی سر قلم کر لے جوانوں آؤ نا میرے نال اوندا یہ اشارہ دینا ہا کربلا دے غریب اس پاس لٹھے کہ فرمائے یبن الزرقا جی تیرے مجلس بندے آمدے تھے حاضر ہوندے وہ سارے جان دیں جو مطلب کیا ہے فرمایا او اولاد فاحشہ انت تقتلنی تو میں قتل کر سے واللہ کذب دا واسم دا تین جھوٹ بولے تین گناہ کیتے ادو حسین دا اچھا بولنا ہا ہاشمی آئے دے میں چھک دو پانیاں سبحان اللہ فرمائن عباس اسا جنگ پہل نہیں کرنی جی اسا جنگ پہل نہیں کرنی ہاشمی جوانا نال لا کے جو کچھ میں پڑھے مقتل نہیں کتابت حسین واپس بلے جی باقی ہاشمی گھر آئے حسین گھر نہیں آئے سدھا نانے کی قبر نانے دی قبر دیا سلام کیتے السلام علیکہ یا جدہ نانا میرا سلام ہو ایک بڑا دکھا ہے لفظ جے میں سمجھا لیتا نانے دی قبر کے سلام کر کے آدھے انا فرخو کا وابن فرختی کا نانا میں تیری دھی زہرہ کا پترہ میرا خیال ہے تیرے تو میرے اس معاشرے رشتے اٹھا جتلائے ہوئے دے جتے غریبی دے آثار نظر آئے فرمایا نانا میں تیری دھی زہرہ کا پترہ نانا میں ہوا تیرا پترہ جن محبت دے چاہتا ہے نانا میں تو بیعت مانگ دے اتنا رونے میرے جاتے ہیں سارے مومنان دی اکی وس پہ ہیں حسین کتنا پریشان آٹھا بھی دیا درات علماء لکھے اتنا رونے جو رو دیا نانے دی قبر تے چھڑ پہ رویا اس ڈٹھے نانے دی زیارت ہوئی ہے پریشانی چونکے فرمائی دیں سافر الالعراق میرا لال عراق دا سفر کر میرا حسین بیٹا کل یہاں نہیں بننا اپنے پردادارہ نال لے دردمندو تڑپ کے اٹھے اکبر دا مظلوم بابا بد بھرا دی قبر تے آئے فرمائی دے چنگی قسمت چاہیے پھر قبر تے سمر دی جہت مل گئی ہے کربلا دے مسافر دا آخری صدا آخری مرحبا اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے بھرا دی قبر تے ودا کرن تو بعد ماں دی قبر تے آئے میں ادھر جملے آپ پڑھیں نا تاریخ نانے دی قبر تے آئے اطمینان نال بھرا دی قبر تے آئے اطمینان نال دردمندہ و جدہ ماں دی قبر تے آئے نا تھوڑے جے قدم تا حسین ٹھوڑے وقت توڑنا شروع کیتے وقت بھجرے آئے تھے پھر ماں دی قبر تے کھڑ نہیں سکے ماں دی قبر تے چھڑ پہ صرف جھڑ نہیں پہ بل ماں دی قبر نالینے دیکھ رہے جنہیں چھوٹا بچہ سبحان اللہ ماں دے پہلو نہ لیٹ کے دوئے ہاتھ ودھا کے ماں دی قبر نو گل نہ لا کے نہ نمام کربلا دے مسافر دا آخری سبحان اللہ اما میں ایک گل پچھن آیا میں نانے خواب حکم
قسمت دیا پڑیاں ہوئی بیٹیاں اما میں نال گئی میں اللہ جانے کیا جواب آئے حسین روندے ہوئے گھر آئے بس میں بیٹھ کے قریب آ گیا کہ روندیاں ہوئی آنکھی لکدیاں تو نہیں یار ایک نفسیاتی لفظ آکھنا تاکہ ہر بندے دی آنکھ وس پوے جنہ دے بھراک نے مشکلیں چھوں عدالت چھوں کچہریاں چھوں انہاں دیاں بھیڑاں گھر آرام نال تو نہیں نہ باندھ ایویں نا تو جنہاں حسین جیا بھرا دربار چھو وہ بھیڑا گھر آرام نال تو نہیں بیٹھیاں انتظار چھائی علی دی تھی جنہاں بھرا ناؤں دا لکھے تے روڑی ہمیں آنکھی پیچھے اس میں پوچھے کدہ نہ رونے کیوں ودا رونے اما دی جائی میں نانے دا حکم ہے میں عراق پہ آوے جب عراق دا نام سنے نا اس میں بی بی فرمائے حسین بھی میں پوچھنا چاہنی ہے دسا تو عراق کل آوے سہی تیرے نال کوئی ہو نہیں میں نہ روایات دے مفہوم وغیرہ میں سناوا تو مناسب ہو سی نا یہ کربلا دے غریب فرمائے نا آمادی جائے میرے نال میری فوج ہو سی میرے نال میرے ہاشمی جوان ہو سی بی بی ہاتھ بند کیا دی شبیر دے تیرے نال ہاشمی جوان حسین تے میں شریکت الحسین آئے تو میں نے اجازت دے جو میں اپنا پھوڑ تیار کرا تو اپنی فوج جیسا میں اپنا پھوڑ جیسے سن سو شریف ہو کربلا دا غریب آدھے اممہ دی جائی میرے نال عباس ویسی عباس تنا سنے علی دی آدھے جتے نال عباس ویسی میرے پورے چلو گئیا ویسی مرحبا دنیا دے کم مجنہ رونے کربلا دا غریب آدھے اممہ دی جائی میرے نال اکبر ویسی رو کیا دیئے میرے نال اکبر دی ماوے شبیر آدھے اممہ دی جائی میرے نال قاسم ویسی ہاتھ بن گیا دیئے میرا ماں جایا دیتے نال قاسم ویسی میرے نال فروا ویسی درد مندہ جدا فروا دا نام آئے کربلا دا غریب چپ ہو جائے بی بی ہاتھ بن گیا دیا اممہ دا جایا نفسا چپ کیوں کر گئے آدھن اممہ دی جائی اوکھا لفظ میرے نال ستارہ دیا دا اصغر ویسی جدا اصغر دا نام آئے بی بی آدھیے گھبرات میرے نال اصغر ویسی میرے نال سکینہ ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا دا غریب دا اممہ دی جائی میں کربلا سجدہ دے میں سن سو شریفو جدا کیا میں سجدہ دے سا بی بی آدھی آئی نہ گھبرا میں برکا قربان کرے سا اممہ دی جائی میں سجدہ سراب رکسا چاسی ظالم ظالم میرا سر چمر دے بعد میرا سر کٹ کے نیزے دی نوکتے بلند کری سی اممہ دی جائی جدا میرا سر نیزے دی نوکتے اسی ہو قرآن پھرسی بی بی آدھی آئی کہ تیرا سر قرآن پھرسی میں دربارہ دے بازارہ خطبے پھرسا میں آپ سا یاد کرو میں محمد دیا میں آپ سا دیتا کلمہ پڑھ دے ہوئے اس سے دی مہر دا سوارے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دیکھا مٹھنا رو وہ بس آخری سطر تے وہ کئی میری پڑھائی میں تا کوشش کی تھی جو ہر آخری عبادت ہوئے میں تا پہلا جملہ کہتے محرم دا چند گھر اجرے تھے ویڑے اجرے تھے اللہ گوائے محرم دا پہلا چند پترول دیا دھیاں سفر اجرے تھے جدا کربلا دے غریب چند نظر پہیے فرمے دن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھین تڑپ گئیے حقل مار کے آدھیے اممہ دا جایا اے آیت اٹھے پڑی دیئے جتھے موت دی خبر
رو کے آدھن اما دی جائی میں انہانے چھولی جدر سے جدہ محرم میں کاٹ ہجری محرم دا چند نظر آوے اور میرا حسین جدہ ہوا دا محرم اسی تو مہد دریا پہ تصور آبادوں ہو آخری لفظ میں وہ گئی میری پڑھائی تیاری مکمل ہوئیے بیت الشرف سے دروازے دے سامنے اٹھوا آئے گئے اٹھاتے محملن پلانن سوار کرنا لے پھرائن پھترائن جڑا بندہ ہوتا ہی نہیں رو سکیا کہ بی بی نو اکبر سوار کی دے کہیں نو غازی چلائے کہیں نو حسین سہارا دیتے کہیں نو اونو محمد سوار کی دے ہر کہیں نو ایک سوار کرے گا بھی ہے اور جوانا و آخر تے ایک بلند عظمت مستور باہر آئیے جیتے چڑھاون وستے سارے ہاشمی بھائی جائے کئی پاسے اکبر آئے کئی پاسے قاسم آئے کئی پاسے اونو محمد آئے کربلا دا غریب آپ آئے آلیہ دے قدم رک گئے بی بی آدھی آئی میں سارے آدھی شکر گزار آج اٹھاوی دی ادھرات لے سارے بھاگ جائے مگر میں چاہنی آج میں نوا چڑھائے جے کربلا یارا محرم سوار کرنے آدھی آئی سجاد مدرہ بھاجا بھوپینو سہارا دے میں تیرے نال بازارت دربارت اس واقعہ سے درد پیدا کر گئی علی بھی جی اگر غیر رہا تو حسین کا ہے جی اور میں آخری لفظ آتا پھر میں مسائل دے کرنا پڑھنا ہے میرے محترم دائیں میں یاد آ رہا کہ ذات کی جنگ نہیں جو ایک طرف حسین ابن علی اور ایک طرف یزید فلی اس وقت سے جو ذات دی جنگ ہو رہے آدھلین نال جنگ آئی ہو تو مارے گئے پھر امام زین العابدین نو قید کر کے بازار و دربار فرعون کا مقصد جی میرے محترم میں بجا تھا اور بیاک سکتا جو انہا دی جنگ حسین نا اللہ ہی حسینیت نا اس نتیجے تک اپنے دوستہ بھائی اور بزرگاں لے کے وجہ چاہتا میں اس نقطے تک پہنچ گیا انہا دی جنگ حسین نا اللہ ہی بلکہ حسینیت نا حسینیت نا ہے جی ان زمانے کربلا دو کردار متصادم ہیں دو افکار متصادم ہیں جی دو نظریات متصادم ہیں ایک طرف کردار حسین ایک طرف کردار یزید سبحان اللہ کردار حسین ایسا عمدہ کردار تھا جڑا قیامت تک زندہ باد ہو گیا اور کردار یزید اتنا منحوس کردار تھا جڑا قیامت تک مردہ باد کیا خیال ہے تو سارے اپنی مجالس جیا نعرہ بلند کرتے ہو یا حسینیت ہوں بھی ایک دفعہ سارے آپ کو حسینیت نہیں پوری محبت نال حسینیت اگر آکھیا جائے حسین زندہ باد نعرہ حسین زندہ باد ہے لیکن میری قوم حسینیت زندہ باد دے نعرے بلند کر کے اقوام عالم تک اس پیغام نو پہنچے دے دنیا والوں کربلا حسین اور یزید دے درمیان نہیں کردار حسین اور کردار یزید دے درمیان میں بالکل ڈنگے دی چوٹ دے اور علل اعلان آکھیا کردار حسین کردار رسول رہا اور کردار یزید کردار شیطان رہا یہ ہوا مارکہ حق و باطل جڑا روز اول تو شروع ہا یہ روز اول تو جڑا حق و باطل دے درمیان مارکہ ہا کس دورے نمائندہ باطل نمرود نظر آیا نمائندہ حق ابراہیم نظر آیا کس دورے نمائندہ باطل فرعون نظر آیا مد مقابل نمائندہ حق موسیٰ کی صورت نظر آیا میں بڑی تاریخ ماضی بعید کی بات کر گیا ماضی قریب چاہنا میرے قبلہ اگر باطل
کی صورت نظر آیا، حق مصطفیٰ کی صورت نظر آیا، اور اگر باطل یزید کی صورت نظر آیا، حق حسین ابن علی کی صورت نظر آیا۔ کوئی بندہ اپنے آپ جڑا مجلس امام حسین چاہے اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھے اور صرف رسم جو میری رسم حاضری ہے، اس واسطے جو میں شیعہ دے گھر پیدا ہویا لہذا میری تو مجبوری ہے جو پیو دادا جو انہیں کرے گا لہذا ہمیں بھی انہیں کرنا پھوسی۔ نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، اس کو فکری تو اپنے آپ نو باہر کا دور سائے تو کتنے عظیم مشن واسطے حاضر ہے۔ یار بڑے اچھی پوری تشریف فرماؤ، میں بڑا لطف محسوس کر رہا ہوں تمہارے درمیان گفتگو کر کے۔ خدا قسم جس بندے بھی اس عدالانی دی محفل چاہ کے یا جلوس سے چاہ کے ہائے حسین کی کہنا، یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، کربلا کا وکیل ہے۔ جس بندے دی ہائے نکلی، جس بندے دی آنکھی جو آنسو آ گیا، جس بندے ہائے حسین کا ماتم کر لیا، یہ عام بندہ نہیں، ایک کربلا کا وکیل ہے، ایک کربلا کا ترجمان ہے۔ پھر میں عرض کر سکتا اگر تو کربلا کا ترجمان ہے اور کربلا کا نمائندہ ہے پھر تیرے واسطے ضروری ہے جو تو مقصد کربلا کو سمجھ، اپنے اتے بھی مقصد کربلا کو نافذ کر اور معاشرے کے اندر بھی مقصد کربلا کو نافذ کر کے اقوام عالم سے ثابت کر جو حسین عام شخصیت کا نام نہیں، حسین منجی بشریت ہے، حسین محافظ حریت ہے، حسین پاسبان انسانیت۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے میڈیا نال منسلک افراد موجود ہیں، یہ میری تائید کرسن گزشتہ سالت بھی یقیناً اس سال بھی حسین ابن علی اور جامع شخصیت ہے جن کی بارگاہ صرف شیعہ سنی نہیں، حسین ابن علی کی بارگاہ غیر مسلم بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ جی زمانے انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ۔ جی حسین محسن انسانیت ہے، حسین منجی بشریت ہے، حسین محافظ حریت ہے۔ وقت ختم ہو گیا، باقی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کرساں۔ جی 28 رجب آدھ رات دے زہرا دیا دھیاں وسطہ وطن چھوڑ۔ ایک دفعہ میں یہ جملہ پھر آپ دے ہو سکتا ہے کئی بندے اجا استحان اچھ نہ ہون، توجہ اچھ نہ ہون، میں کیا میں آکھے 28 رجب آدھ رات دا ویلا بطول دیا دھیاں وسطہ مدینہ چھوڑ۔ بزرگوں خصوصاً جلے اولاد والے بیٹھے ہو تو آگا مشاہدہ ہو سی جن نال پردادار ہون، سفر لمبے ہون۔ کیوں بھائی اولاد والے جی ہر بندہ کوشش کر رہے ہیں جو میرے نال پردادار ہیں، لہذا میرا سفر دن دا ہو گئے، رات دی تاریخی جنا ہوئے، اللہ جانے کیا مجبوری ہے بدول دی دنیا نصف شب بدول دیاں دھیاں نامے دا شہر چھوڑ۔ جی دربار جنہ سدیا نے قاصد آیا میرے امام گھر آئے، دسے نے جو میں دربار بلایا نے یہ وسطہ ویدہ جی ہاشمی جوانا جنہ سنے نا آدھے مولا سکتا نہ بننا دیسائے اتنے ہاشمی 18 یا 3 جوانان بنی ہاشم تلوارہ نال لا کے امام مظلوم نال دربار دور رہے۔ جی کئی بزرگ عالم دین دے جملے جو یہ آخری موقع ہا جدہ ہاشمی جوان رن کے مدینہ لیا گلیاں، اس تو بعد پھر موقع نہیں ملیا جو ہاشمی جوان اکٹھے مدینہ دیا گلیاں ترے ہوں۔ جی دربار دے دروازے تیار ہو نے فرمایا میرا انتظار کرو جب تک میری آواز بلند نہ ہوئے تو سامنے نہ خط پیش کیا۔ میرے امام دی خط دے نظر پہی فلاں مر گیا، فلاں تخت نشین ہو گیا، اور تیسرا لفظہ بیعت ہے۔
بیعت دے لفظ دے جدا میرے امام دی نظر پہ یہ نا فرمائن الولید تو رات وقت بیعت جدا دوسرے لوگ آسے میں ظہار رائے کر سن اس ویلے میں حسین بھی ایسا جواب دے ساں ایونا حق بالبیعت والخلافہ قیامت تائیں وانڈ ہوئے سی جو بیعت خلافت دا اصلی حقدار کون بندہ نامناسب دیا میں نام چاہوں دی لوڑ نہیں ہے جی نامناسب دیا بندہ جڑا دربار دے کونے چ بیٹھا اس ولید نو آکھے رات تاریکی شب تو فائدہ اٹھا جی حسین کر لئی سر قلم کر لے جوانوں آؤ نا میرے نال اوندا یہ اشارہ دینا ہا کربلا دے غریب اس بات سے لکھے کہ فرمائے یبن الزرقا جی میرے مجلس سے بندے آمدے تھے حاضر ہوندے وہ سارے جان دیں جو مطلب کیا ہے فرمایا او اولاد فاحشہ انت تقتلنی تو میں قتل کر سے واللہ کذبتا واسمتا تین جھوٹ بولے تین گناہ کیتے ادو حسین دا اچھا بولنا ہا ہاشمی آئے دے میں چھک دو پانیاں سبحان اللہ فرمائے عباس اسا جنگ اچھ پہل نہیں کرنی جی اسا جنگ اچھ پہل نہیں کرنی ہاشمی جوانا نال لا کے جو کچھ میں پڑھے مقتل نہیں کتاباں حسین واپس بلے جی باقی ہاشمی گھر آئے حسین گھر نہیں آئے سدھا نانے کی قبر نانے دی قبر دیا سلام کیتے السلام علیکم یا جدہ نانا میرا سلام ہو ایک بڑا دکھا ہے لفظ ہے میں سمجھا لیتا نانے دی قبر تے سلام کر کے آدھے انا فرخوں کا وابن فرختی کا نانا میں تیری دھی زہرا کا پترا میرا خیال ہے تیرے تو میرے اس معاشرے رشتے اٹھا جتلائے ہوئے دے جتھے غریبی دے آثار نظر آئے فرمایا نانا میں تیری دھی زہرا کا پترا نانا میں ہوا تیرا پترا جن محبت دے چاہتا ہے نانا میں تو بیعت مانگ دے اتنا رونے میں لیتا تھے سارے مومنان کی اکی وش پہ ہیں حسین کتنا پریشان آٹھاوی دی ادراک علماء لکھے اتنا رونے جو رو دیا نانے کی قبر تے چھڑ پڑے رویا اچھ ڈٹھے نانے دی زیارت ہوئی پریشانی چون کے فرمائی دیں سافر الالعراق میرا لال عراق دا سفر کر میرا حسین بیٹا کل یہاں نہیں وجنا اپنے پردادارہ نال لے دردمندہ تڑپ کے اٹھے اکبر دا مظلوم بابا بد بھرا دی قبر تے آئے فرمائی دے چنگی قسمت چاہیے پھر قبر تے سمر دی جانت مل گئی ہے کربلا دے مسافر دا آخری سلام آخری مرحبا اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے بھرا دی قبر تے بھلا کرن تو بعد ماں دی قبر تے آئے میں ادھر جملے آپ پڑھیں نا تاریخ نانے دی قبر تے آئے اطمینان نال بھرا دی قبر تے آئے اطمینان نال دردمندہ اور جدہ ماں دی قبر تے آئے نا تھوڑے جے قدم تا حسین تھوڑے وقت توڑنا شروع کی تے وقت بھجرے آئے تھے پھر ماں دی قبر تے کھڑ نہیں سکے ماں دی قبر تے چھڑ پہ صرف جھڑ نہیں پہ بل ماں دی قبر نالی میں دیکھ رہے جنہیں چھوٹا بچہ سبحان اللہ ماں دے بجو نہ لیٹ کے دوئے ہاتھ ودھا کے ماں دی قبر نو گل نہ لا کے ادھے نمام کربلا دے مسافر دا آخری سبحان اللہ اما میں گل پچھن آیا میں نو نامے خواب حکم دیتے میں عراق پہ ہوئے نا اما میں پچھن آیا دنیا پرددار دنیا نو نال نہیں بنیا اگو صحرا حسن اگو جنگل پہ ویرانے حسن اتنی عصمت دیا پنیاں ہوئیاں بیٹیاں اما میں نال نہیں بنیا اللہ جانے کیا جواب آئے حسین رو دے ہوئے گھر آئے بس میں بیٹھ دے قریب آ گیا کہ رو دیا ہوئیاں آنکھی لک دیا تھا نہیں یار ایک نفسیاتی لفظ آکھنا تھا کہ ہر بندے دی آنکھ وصف ہے
جنہ دے بھرا کے مشکل چھون عدالت چھون کچہریاں چھون انہاں دیاں بہناں گھر آرام نال تے نہیں نبھا ایویں نا تے جیندا حسین جا بھرا دربار چھو وہ بہناں گھر آرام نال تے نہیں بیٹھیاں انتظار چھائی علی دی تھی جدا بھرا ناوندا دکھے تے روڑی ہمیں اکھی پیچھے اس ویلے پوچھے کداں نہ رونے کیوں ودا رونے اما دی جائی میں نانے دا حکم ہے میں عراق پہ آوے جدا عراق دا نام سنے نا اس ویلے بی بی فرمائے حسین بھی میں پوچھنا چاہنی ہوں دسا تو عراق کل آوے سے تیرے نال کوئی ہو نہیں میں نہ روایات دے مفہوم وغیرہ میں سناوا تو مناسب ہو سی نا یہ کربلا دے غریب فرمائے نا آمادی جائی میرے نال میری فوج ہو سی میرے نال میرے ہاشمی جوان ہو سی بی بی ہاتھ بن کیا دی شبیر دے تیرے نال ہاشمی جوان حسین تے میں شریکت الحسین ہوں تو میں نے اجازت دے جو میں اپنا پھوٹ تیار کرا تو اپنی فوج دسا میں اپنا پھوٹ دسے سن سو شریف ہو کربلا دا غریب آجائے امہ دی جائی میرے نال عباس ویسی عباس دا نام سنے علی دھیا دیئے جتے نال عباس ویسی میرے پورے چلو گئیاں ویسی مرحبا دنیا دے کم مجنہ روے کربلا دا غریب آجائے امہ دی جائی میرے نال اکبر ویسی رو کیا دیئے میرے نال اکبر دی ماں ویسی شبیرہ دے امہ دی جائی میرے نال قاسم ویسی ہاتھ بن گیا دیئے میرا ماں جایا دیتے دے نال قاسم ویسی میرے نال فروا ویسی درد مندہ جدا فروا دا نام آئے کربلا دا غریب چپ ہو جائے بی بی ہاتھ بن گیا دیا اممہ دا جایا نفسا چپ کیوں کر گئے آدن اممہ دی جائی اوکھا نفس میرے نال ستارہ دیا دا اصغر ویسی جدا اصغر دا نام آئے بی بی آدھیے نے گھبرات میرے نال اصغر ویسی میرے نال سکینہ ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا دا غریب دے امہ دی جائی میں کربلا سجدہ دے میں سنسو شریفو جدا کہے میں سجدہ دے سا بی بی آدھی آئی نہ گھبرا میں برکا قربان کرے سا امہ دی جائی میں سجدہ سراب رکسا چاسی ظالم میرا سر چمر دے بعد میرا سر کٹ کے نیزے دی نوکتے بلند کرسی اممہ دی جائی جدا میرا سر نیزے دی نوکتے اسی ہو قرآن پھرسی بی بی آدھی آئی کے تیرا سر قرآن پھرسی میں دربارہ تے بازارہ تے خطبے پھرسا میں آپ سا یاد کرو میں محمد دی دیا میں آپ سا جیتا کلمہ پڑھ دے ہوئے اس سے دی مہر دا سوارے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دیکھا مچنروں وہ بس آخری سطر تے وہ کئی میری پڑھائی میں تا کوشش کی تھی جو ہر آخری عبادتوں میں تا پہلا جملہ کہتے محرم دا چند گھر اجرت ہے ویڑے اجرت ہے اللہ گوائے محرم دا پہلا چند بطول دیا دھیاں سفر اجرت ہے جدا کربلا دے غریب چند نظر پھئیے فرمے دن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ڈھین طرف گئیے حقل مار کے آدھیے اممہ دا جایا اے آیت توتے پڑی دیئے جتھے موت دی خبر رو کے آدھن اممہ دی جائی میں انہانے چھولی جدسے جدا محرم میں کاٹ ہجری محرم دا چند نظر آوے او میرا حسین جدا ہوا دا محرم اسی تو مہد دریا تے تصور آبادوں آخری لفظ وہ گئی میری پڑھائی تیاری
مکمل ہوئیے بیت الشرف کے دروازے کے سامنے اٹھوائے گئے اٹھا کے محملن پلانن سوار کرنا لے پھرائن پھترائے جڑا بندہ ہوتا ہی نہیں رو سکیا کہ بی بی نو اکبر سوار کی دے کئی نو غازی چلائے کئی نو حسین سہارا لیتے کئی نو اونو محمد سوار کی دے ہر کئی نو ایک سوار کرے گری ہے اور جوانا و آخر تے ایک بلند عظمت مستور باہر آئیے جیتے چڑھاون وستے سارے ہاشمی بھائی جائے کئی پاسے اکبر آئے کئی پاسے قاسم آئے کئی پاسے اونو محمد آئے کربلا دا قریب آپ آئے آلیہ دے قدم رک گئے بی بی آدھی آئی میں سارے آدھی شکر گزار آج اٹھاوی دی ادھرات لے سارے بھاگ جائیو مگر میں چاہنی آج میں نوہ چنائے جے کربلا یارہ محرم سوا